اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 جولائی 2020۔ آج ہمارا موضوع ہے، پیارے بچے، ہمیں آج سوالات لکھنے ہیں۔ خوش آمد جو ہم نے لیسن پڑھا تھا، سوالات، خوش آمد کے سوالات لکھنے ہیں۔ خوش آمد، ہاں، تو آپ اپنی کتاب نکالیے گا، پیج نمبر آپ کی کتاب کا 85 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ بچے دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ جو ہمارے سوالات ہیں، ہم نے اس لیسن کو پڑھا، اس موضوع کو جو ہم نے پڑھا تھا پہلے، سر سید احمد خان کا یہ ایک انشاء ہے۔ تو آج اس کے سوال لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ خوش آمد کو بدتر چیز کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی ہم نے پڑھا کہ خوش آمد جو ہے یہ بدتر چیز ہے، کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے اس کا جواب لکھا ہے یہاں پہ۔ خوش آمد کو بدتر چیز کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال ہے، خوش آمد کو بدتر چیز اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے بھلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی بیمار کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی انسان کا ذہن بھی اور انسان کا دل بھی یہ بیمار جیسا لگتا ہے، یعنی نہ ذہن کام کرتا ہے اور نہ دل کام کرتا ہے۔ یہ جب خوش آمد کی بیماری لگ جائے تو وہ یہ ہے کہ خوش آمد کو اسی لیے بدتر چیز کہا گیا کہ کیونکہ انسان کے ذہن کو کیا کر دیتی ہے؟ مفلوج کر دیتی ہے۔ سوال نمبر 2، خوش آمدی میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو بچے آپ دیکھ سکتے ہیں خوش آمدی جو ہے اس میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں۔ خوش آمدی میں بہت سارے عیب ہوتے ہیں۔ انسان خود سری، یعنی خود سری کا مطلب ہو گیا غرور کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے خوش آمدی کی وجہ سے غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، یعنی جب کسی انسان کی خوش آمدی کی جاتی ہے تو وہ اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اور اپنے میں ایسے اوصاف دیکھنے کا مطمئن رہتا ہے، مطمئن خواہش مند، جن کے وہ اہل نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایسے باتیں سننے کا خواہاں ہوتا ہے جس سے اس کا نفس موٹا ہو اور اس کی جھوٹی ہے بچوں، جھوٹی ہے اور اس کی جھوٹی انا کو تسکین ملے، سکون، تسکین میں سکون۔ یعنی یہ 2 سوال تھے کہ خوش آمدی جو ہے، جب انسان خوش آمدی جو اس میں بہت سارے عیب، یعنی سب سے پہلے عیب جو ہم نے دیکھا اس میں کہ انسان خود سری کا یعنی غرور کا شکار ہو جاتا ہے، انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے، انسان اپنے اندر وہ اوصاف دیکھنے کو مطمئن رہتا ہے جن کے وہ اہل نہیں ہوتا ہے، انسان ایسی باتیں سننے کا خواہش مند رہتا ہے جو اس کے نفس کا، جو اس کے دل کو، جو اس کے نفس کو موٹا اور اس کی جھوٹی انا کو تسکین، جس سے اس کے تسکین ملے۔ یہ 2 سوال نمبر 3 ہے بچے، سر سید کے مضمون خوش آمد کا خلاصہ لکھیے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا، یہ لیکچر دیا تھا میں نے آپ کو، تو آج میں پھر ایک بار آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ خلاصہ۔ تو آپ ان لیکچرز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر اپنی کاپی بھی آپ مینٹین کیجیے گا، تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ آپ کو پھر ایگزام میں کسی بھی قسم کی کوئی دقت پیش نہ آ جائے گی۔ خلاصہ ہے، خوش آمد ایک بدترین ہے، خوش آمد ایک بدترین دھوکہ ہے جس سے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سر سید احمد خان نے معاشرے کی اصلاح کی خاطر جو کچھ لکھا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا انشاء خوش آمد ایسا شہکار ہے جس سے عرصے تک لوگ بلا نہیں سکتے۔ خوش آمد ایسی خطرناک بیماری ہے جو کسی کو لگ جائے تو اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ جس وقت سے ہمیں یہ خوش آمد اچھی لگنے لگتی ہے تمام منفی اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ خوش آمد انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے،
جس وجہ سے کسی کی کہی ہوئی جھوٹی سی بات بھی اسے کانٹے کی طرح چھپ جاتی ہے۔ خوشامد کی شروعات میں تو یوں ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی خوشامد کرنے لگتے ہیں اور خود کو اس کا عادی بنا لیتے ہیں اور اپنی کہی ہوئی ہر بات کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے اوروں کی خوشامد کرنے لگتے ہیں۔ اوروں کی خوشامد کرنا، اس کو ہم اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور خود اپنے دل میں اپنے لیے محبت کر لیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یوں ہوتا ہے کہ یہی محبت ہم سے بغاوت کرنے لگتی ہے۔ خوشامد کرنے سے ہماری باتوں کی قدر گرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل برائی کی جانب نرم ہو جاتا ہے۔ خوشامد کرنے سے ہماری عقل اور سوجھ بوجھ پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ خوشامد نالائق اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں سے پیدا ہوتی ہے تو یقیناً خوشامد کی خواہش کرنے والا ہر شخص خود کو ویسا ہی نالائق تصور کرنے لگے گا۔ یہ خوشامد ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ خودی پر گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ خوشامد انسان کی خودی کو ابھارتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بدترین باتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی سچی تعریف بیان کرتے ہیں تو سامنے والا بھی ہماری سچی تعریف کرنے لگتا اور دونوں خوش ہوتے ہیں۔ سچائی انسان کو مہکا دیتی ہے، جس کی وجہ سے سماج میں اس کی حقیقی تعریف ہوتی ہے۔ انشاء کے آخر میں سب سے اہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خوبی وغیرہ خوشامدی آپ کسی کے اندر زبردستی نہیں ڈال سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اس برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، یہ سوالات جو آج ہم نے لکھا ہے آپ انہیں اپنی کاپی پر نوٹ کر کے انہیں اچھی طرح سے ایگزام کے لیے پریپیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔